السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي الكريم محمد بن عبد الله الأمين، ورضي عن آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عالی مرتبت و عالی مقام صدر محترم حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہ، گرامی قدر مہمان دی وقار، عزت مآب جناب پروفیسر اختر الواسع صاحب مدد اللہ العالی، معزز و مکرم اساتذہ کرام، موقر و مہمانان اعظام اور میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس مبارک محفل میں موضوع خطاب ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ حضرات، میرا جی چاہ رہا ہے کہ آج میں اپنی بات ایک ایسے شعر سے شروع کروں جو مجھے ہر وقت میری زندگی کا مقصد یاد دلایا کرتا ہے، جو میرے ذہن میں اسلاف کی قربانی اور مجاہدین اسلام کی سرفروشی کی داستانوں کی یاد تازہ کرتا ہے، جو میرے اندر جوش و ولولہ اور ہمت و حوصلہ پیدا کرتا ہے، اور بار بار مجھے یہ بتاتا اور سمجھاتا ہے کہ مجھے کس عظیم مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور میرا کام کتنا نازک اور کیسی محنت و جانفشانی کا متقاضی ہے۔ لیجیے آپ بھی سنیے وہ شعر اور ذہنوں میں تازہ کیجئے اپنے کام اور اپنے مقام کو۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ حضرات، اس دین کی ابتدا کس حال میں ہوئی تھی؟ ہمیں اس کا جواب حدیث شریف میں یہ ملتا ہے کہ بدأ الاسلام غریبا، اسلام کی آواز شروع میں لوگوں کے لیے نئی اور نامانوس تھی۔ اس کی ابتدا انتہائی قسم پرسی اور تنہائی و بیگانگی کے عالم میں ہوئی۔ اسلام کے ماننے والے تھوڑے تھے اور ان کی کیفیت بھی وہ تھی جس کا نقشہ قرآن کریم نے الفاظ میں کھینچا ہے: وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب تم تعداد میں تھوڑے اور مکے کی سرزمین میں کمزور و بے بس تھے، اور ہر وقت تمہیں یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں اور کوئی زخم نہ پہنچا لیں۔ حضرات، یہ تھی اسلام کی ابتدا۔ نہ کوئی حامی تھا نہ ہم نوا، بس چند لوگ تھے کمزور اور بے حیثیت سے، لیکن ارادے کے پکے اور عزائم کے بلند، جذبہ سرفروشی سے سرشار اور قربانیاں دینے کے لیے ہمہ وقت تیار، اور ان کی قیادت فرما رہے تھے رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن ان حضرات کے اندر ایک دھن تھی کہ اللہ کا سچا دین ایک فرد بشر تک پہنچ جائے، ایک تڑپ تھی کہ ہر شخص جنت میں جانے والا بن جائے، ایک فکر تھی کہ ہمارے دنیا میں بھیجے جانے کا جو مقصد ہے وہ کسی طرح پورا ہو جائے، ایک جنون تھا کہ ہر قیمت پہ اپنے رب کو راضی کرنا اور اپنی زندگی کو ایک کامیاب اور بامقصد زندگی بنانا ہے۔ اپنے مقصد اور مشن کے لیے ایسا لگاؤ اور جنون تھا کہ دیکھنے والے انہیں پاگل سمجھتے اور کہتے کہ ان کی مت ماری گئی ہے۔ کبھی کہتے غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے ان کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی ہے۔ کبھی کہتے انؤمن کما آمن السفہاء، ان پہ عقلوں کی طرح ایمان قبول کر کے کیا ہم بھی اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیں؟ لیکن مقصد کے تئیں ان کے خلوص اور اپنے مشن سے ان کی دیوانہ وار محبت
اور والہانہ وابستگی کا یہ عالم تھا کہ نیک و بد سوچے ہے کب جب دل کہیں لگ جائے ہے، نیک و بد سوچے ہے کب جب دل کہیں لگ جائے ہے، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے۔ ان کی اسی تعریف کو پڑھ کر شاعر علامہ اقبال نے کہا تھا، چو گویم مسلمانم بلرزم، چو گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ جب جب مجھے یاد آتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو میں سر سے لے کر پیر تک کانپ جاتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے لا الہ الا اللہ کہنے کے تقاضے کیا ہیں، اور اس کے اقرار کر لینے کے بعد کیسی عظیم ذمہ داریاں ایک انسان پر آ پڑتی ہیں۔ بس حضرات، انہی ذمہ داریوں کا احساس ہے جو مجھے ہر وقت بے چین لگتا ہے۔ میں کیسے بھول جاؤں ان عظیم الشان قربانیوں کو جو اسلام کی اشاعت و غلبے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ نے دی تھی، اور پھر ہر دور میں جو اسلام کے مخلص اور وفادار سپاہی اس کی حفاظت و اشاعت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے۔ حضرات، مجھے معلوم ہے اسلام قبول کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ شہادت کہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت کہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ حضرات، قربانیوں اور سخت ترین آزمائشوں کا یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کے جانثار صحابہ ہر موقع پر صبر و استقلال کا پہاڑ بن کر ڈٹے رہے، نہ میدان چھوڑا، نہ ناامید و مایوس ہوئے۔ آخرکار صحابہ کی قربانیاں رنگ لائیں۔ چنانچہ سن 10 ہجری میں عرفہ کے دن یہ اعلان کر دیا گیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور اسی دن عرفات کے میدان میں آپ کے متعلق آپ کے جانثاروں اور فداکاروں نے یہ گواہی دی، نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنا کام پورے خلوص اور امانت داری کے ساتھ پورا کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے ان کے اقرار و اعتراف پر اللہ کو گواہ بنایا، اور پھر ان میں سے ہر شخص کو اور ان کے واسطے سے امت کے ہر فرد کو یہ ذمہ داری دی، الا فلیبلغ الشاہد الغائب۔ یہ دین کا پیغام ہر گھر اور ہر فرد تک پہنچانا اب تم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ آپ کے اس فرمان کی روح سے ہم پر فرض ہے کہ ہم دین اسلام کی حفاظت و اشاعت کے لیے تن من دھن سب کچھ لگا دیں، تاکہ کل قیامت کے دن ہم کہہ سکیں کہ حضور آپ ہمیں جو ذمہ داری دے کر آئے تھے ہم نے حتی الامکان اسے ادا کرنے کی کوشش کی۔ بس یہی ہے ہماری زندگی کا مقصد، اور یہی ہے ہماری شب و روز کی تقدو کا حاصل۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان میں ہمارا یہ اقرار اور اعلان ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میری نماز، میری عبادت اور میرا جینا مرنا سب کچھ اس پاک پروردگار کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی علامہ اقبال کی زبان میں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ دوستو، میں اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے یاد دلا دوں کہ میں نے گفتگو کا آغاز اس حدیث شریف سے کیا تھا جس میں بتایا گیا ہے کہ اسلام کی ابتدا کس بیگانگی اور قسم پرسی کے عالم میں ہوئی، اور اسی حدیث کے اگلے جملے میں یہ بھی بتایا گیا ہے وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، کہ جیسے اسلام اپنے ابتدا میں بے یار و مددگار تھا ویسے ہی پھر وہ ایک دور میں تنہا اور لوگوں کے لیے نامانوس ہو جائے گا۔ ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ اس موقع پر جو لوگ دین کی نصرت و حمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے ان کے لیے مبارکباد ہے اور میری طرف سے شاباشی۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ شاید وہی دور ہے اور ہمارے لیے نادر موقع ہے کہ ہم دین کے مخلص خدمتگاروں اور جانباز سپاہیوں میں شامل ہو کر ہمیشہ کی کامیابی اور سرخروئی حاصل کر لیں۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد اور مفعول عین ہونا چاہیے۔ بزرگوں، مقصد ہمارے سامنے ہے اور اس کے حاصل کرنے کا نبوی اسوہ اور نمونہ صحابہ بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ میرے لیے تو صدیق اکبر کا یہ جملہ میرے مقصد کی تعین کرتا ہے، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میں اپنے جیتے جی دین میں کوئی کمی اور نقص ہرگز گوارا نہیں کر سکتا۔ اور ابو ایوب انصاری کا وہ مجاہدانہ جذبہ اس راہ میں میری رہنمائی کرتا ہے
جس کا اظہار انہوں نے اسلامی فوج کے کمانڈر کی درخواست پر اور اپنی آخری وصیت کے طور پر کیا تھا۔ انہوں نے میدان جنگ میں بیماری کی حالت میں یہ فرمایا تھا اور اپنے ساتھیوں کو یہ آخری وصیت کی تھی کہ اگر میں مر جاؤں تو میری لاش کو جنگ میں ساتھ رکھنا اور دشمن کی سرزمین میں جتنی دور تک لے جا سکو لے جا کر دفن کر دینا، تاکہ کل قیامت کے دن میں کہہ سکوں کہ اے خدا آخری دم تک تیرے دین کے لیے لڑتا رہا، یہاں تک کہ دیار غیر ہی میں پیوند خاک ہو گیا، بنا کردند و خوش رسم بخاک و خون غلطی دگ، خدا رحمت کند ای عاشقان پاک دینت را۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو صدیق اکبر جیسی ایمانی قوت اور ابو ایوب انصاری جیسا جذبہ شہادت و جانثاری عطا کر دے۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر، فنا ہو جائیں پر تیرے عبادت سے نہ ہو غافل، فنا ہو جائیں پر تیرے عبادت سے نہ ہو غافل، شہید کربلا سی قوت ایمان پیدا کر، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔